وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورۃ التکویر آیا نمبر 12 سے 14 تک آج ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر تفسیر. آیا نمبر 12. وَإِذَا اور جب الجحیم جہنم سعیرت سین عین را اس کی جڑ ہے بھڑکا دی جائے گی. آیا نمبر 13. وَإِذَا اور جب الجنہ جنت ازلیفت ز لام فا اس کی جڑ ہے قریب لے آئی جائے گی. آیا نمبر 14. علمت جان لے گا نفسن ہر نفس ما کیا احضرت حا ضاد را اس کی جڑ ہے اس نے حاضر کیا یہ لے کر آیا. یہ آیات جہنم اور جنت کے بارے میں ہیں. ہماری اس دنیا میں جتنی بھی کوششیں ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور ہمیشگی کی جنت کو حاصل کر لیں. انشاءاللہ تعالی آج ہم بہت ہی شارٹ سی 2 دعائیں یاد کریں گے جنت کو مانگنے کی اور جہنم سے بچنے کی. ہم میں سے اکثر اس دعا کو جانتے بھی ہیں. تو چلیں ان آیات کو دیکھتے ہیں. آیا نمبر 12 میں آتا ہے اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی جب اس کو جلایا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم ابھی قائم نہیں ہے. جنت اور جہنم تو قائم کر دی گئی ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن اس دن اس کو اور جوش مار دیا جائے گا. وہ ایک جیسے عمل میں آ جائے گی بھڑک جائے گی غصے سے ایک بھوکے وحشی جانور کی طرح ہوگی. جیسے شیر ہوتا ہے وہ کیسے غرا رہا ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور غصے میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح ایک جیسے سمجھ لیں ایک مانسٹر کی طرح ہوگی. ہر چیز کھانے کے لیے وہ انتظار میں ہوگی کہ بس میں آج سب کچھ اپنے اندر نگل کے لے جاؤں. اور اس دن اس کو 70,000 فرشتوں نے اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا. وہ فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور وہ پھر بھی غرا رہی ہوگی غصے سے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی لائی جائے گی جسے 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها استغفر اللہ ربی. اور وہ بار بار کہے گی کیا اور ہے حل من مزید حل من مزید. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے یلقی فی النار وتقول هل من مزید حتی یدع قدمہ فتقول قط قط. تو وہ مانگتی رہے گی اور ہے حل من مزید یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے اور وہ کہے گی بس بس قط قط. استغفر اللہ ربی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچا لیں. اللہم اجرنا من النار. اور اس جہنم کی آگ کا دنیا کی اس آگ سے کیا مقابلہ. جہنم کی آگ تو 70 مرتبہ اس سے زیادہ شدید ہے اسٹرانگ ہے یہ دنیا کی جو آگ ہے. ہم اس دنیا کی آگ کو بھی نہیں برداشت کر سکتے. اگر کبھی کوئی دنیا میں انسان جل جاتا ہے تو وہ اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنے سخت زخم ہوتے ہیں پوری سکن جل جاتی ہے کہ وہ مر ہی جاتا ہے. لیکن اس آگ کا کیا ہے استغفر اللہ ربی. وہاں پر تو موت بھی نہیں ہے. انسان کو بار بار مارا جائے گا پھر اس کو زندہ کیا جائے گا پھر جلایا جائے گا پھر اس کو سزا دی جائے گی پھر وہ مر جائے گا پھر اس سے زندہ کیا جائے گا. تو یہی ہوتا رہے گا. اور اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ چلو کیا ہوا اگر جہنم کی آگ کو تھوڑا سا برداشت بھی کر لیں آخر میں تو چلے ہی جائیں گے نا جنت میں.
کلمہ شہادہ جو پڑھ دیا ہے، استغفر اللہ ربی، جب اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آگ ہے، فائر ہے، گرم ہے کوئی چیز، تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو ٹچ نہیں کرتے۔ بچوں کو تو اس دنیا کی آگ سے بھی کتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور اس جہنم کی آگ کا کیا ہے جو بہت ہی شدید ہے۔ یہ دنیا کی آگ تو ایک آیا ہے، ایک سائن ہے، نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھی ایسی چیزیں دی ہیں تاکہ ہم اس نہ دیکھے ہوئے، اس بن دیکھی ہوئی جہنم پر یقین کریں۔ تو جب بھی کبھی آگ کا ذکر ہو یا آگ دیکھیں یا کسی کو جلتے ہوئے سنا ہو یا کوئی چیز جل گئی ہو، کبھی کوئی خبر سنتے ہیں کہ جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے یا کوئی گھر یا کوئی چیز جل گئی ہے، تو ہمیشہ اس آخرہ کی آگ کو یاد کریں کہ وہ کیسی ہوگی، اور فوراً دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ اس جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیں۔ اور جو اس دعا کو 3 بار پڑھ لیتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جہنم خود کہتی ہے، اے اللہ اس انسان کو مجھ سے محفوظ رکھتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہیں، کم از کم 3 بار ایک دن میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ کر دیں، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں، اللہم آمین۔ اب دیکھیں جہاں بھی جہنم کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی جنہ کا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں وہ نا امید نہ ہوں، الرحمن کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، جیسا کہ آیہ نمبر 13 میں آتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے جنت کو پیش کر دیا جائے گا نیکوکار کے لیے تاکہ وہ اس میں آرام سے داخل ہو جائیں، انہیں کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا قیامت کا ایک سین کہ جہاں پر سورج، تارے، پہاڑ، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، پانی میں بھی دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے، وحشی جانور بھاگ رہے ہیں، ہر جگہ ایک عجیب سا وحشت کا سا ماحول ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوچیں ایک خوبصورت سا، بہت ہی سکون والا، پھلوں سے بھرا ہوا ایک باغ جس میں اتنے خوبصورت فرنیچر اور جو چیز ہم دنیا میں عائش کی سوچ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ، وہ سب کچھ سامنے لے آئی جائے گی۔ کس کے لیے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے جو جنتی ہوں گے، اہل الجنہ، جیسے کہ آتا ہے نا قربت من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کے قریب کر دی جائے گی جنت۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں صبر سے کام لیا، ہر مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں انہوں نے صبر کیا، اللہ پر توکل کیا، قربانیاں دیں، اپنی خواہشات کو، جو ان کی ڈیزائرز تھیں ان سب کو کنٹرول کیا، اس دین کے اوپر جم گئے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا اور نیکیوں میں دوڑے، نیکیوں میں پہل کرتے تھے، اس میں دوڑ لگاتے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے۔ خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، اتنے فتنے کا وقت ہے، فتنے کا دور ہے، اور وہ نوجوان جو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بہت مشکل ہے پر وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ہر اس کام سے بچ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ تو اس دن سوچیں، اس آیہ پر غور و فکر کریں گے، جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو پیش کر دی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، یہ آیہ مجھے اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، ہمیشہ جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو مجھے اتنا امیز میں ہوتی ہوں کہ ہم کسی بھی سفر پر جاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے بس ہم جلدی سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں، وقت پتہ ہی نہ چلے اور بس ہم پہنچ جائیں۔ خاص طور پر وہ جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، اگر وہ کہیں دور ہوں تو بس ان کا بھی بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کب پہنچ جائیں، اور ہمارا بھی دل کر رہا ہوتا ہے ہم جلدی سے ان کے پاس جا کے پہنچ جائیں، لیکن چاہے ہماری جتنی بھی خواہش ہو، کوشش ہو، ہم اس سفر کو تھوڑا نہیں کر سکتے، منزل کو اپنی قریب نہیں کر سکتے۔
لیکن اس دن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت کو قریب کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اس رب کی شان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ان میں سے کر دے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کو مانگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس حدیث میں، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انس بن مالک نے اس کو روایہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بار یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں، تو جنت خود کہے گی یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور جس نے 3 بار جہنم کی آگ سے محفوظ ہونے کی دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کہہ دے گی یا اللہ اس کو مجھ سے محفوظ کر دیں۔ کتنی آسان دعا ہے، صرف 4 الفاظ کی۔ کوشش بھی کریں اور اس دعا کو بھی مانگتے رہیں۔ اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، سب سے اونچے لیول کی جنت۔ تو یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جنت الفردوس میں داخل کر دیں۔ اور جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی وہاں سے باہر نہیں آنا چاہے گا، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی آگ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ ہماری نظر میں تو کامیابی ہے کہ کوئی بہت بڑا مالدار انسان ہو جائے، نام والا، شہرت والا، پیسے والا، عزت ہو جس کی، بہت بڑا گھر ہو، گاڑیاں ہوں، کوئی ملینئر ہو۔ لیکن اللہ کی نظر میں سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ کہ جو انسان آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اسے نہیں سنا، اور کسی دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ما اطلعکم اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان نیک بندوں میں کر دیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو تیار کیا ہے۔ قرآن اور احادیث میں بہت سی جنت کی خوبصورت ایکسپلینیشنز آئی ہیں، ہمارے پاس ادھر اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن پچھلے ہی دنوں ایک درس جنت کے بارے میں ہوا، الدار الآخرہ، ہمیشگی کا گھر، اس کو ضرور سنیے گا آپ انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہمیں بھی جنت کے شوق لگ جائے۔ اس دن جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت قریب لے آئی جائے گی تو ہر انسان جان جائے گا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس نے کہاں جانا ہے، وہ کیا لے کر آیا ہے۔ جیسے کہ آیہ نمبر 14 میں آتا ہے، علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس کیا اس نے حاضر کیا، وہ کیا لے کر آیا، جو اسے دنیا میں اسائنمنٹ دیے گئے تھے کیا اس نے اس کے اوپر صحیح کام کیا یا نہیں۔ اس دن اس کے اوپر گریڈ کیا جائے گا اور وہ خود پیش کرے گا اپنا نامہ اعمال کہ میں نے یہ کیا ہے، اور پھر جب اس کو گریڈ ملے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، اٹس ناٹ فیئر، ایسی کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو دنیا میں ہمیں تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے نا، اس کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں اتنی ہو سکتی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑیں۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کا بھی کام ہے، ہم اس میں یہ سوچیں کہ ہم کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کما سکتے ہیں۔ اگر ایک بازار بھی جانا ہے تو ہم بازار تو جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی یہ نیت کر کے جائیں کہ میں دعویٰ کروں گی، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤں گی، قرآن سے جوڑوں گی، اللہ کی طرف بلانے والی بن جاؤں گی۔
نیکیوں کا حکم دوں گی اور برائی سے روکوں گی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں سے بن جائیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی نیکی ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ ہم کوئی نیک قدم اٹھاتے ہیں، ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور دوسرا اس کو فالو کرتا ہے، ویسا ہی کام کرنا چاہتا ہے، ویسی ہی اچھائی اور نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اس کا بھی اجر ہمیں ملتا ہے، اور ہم اپنے اچھے آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اپنی اس زندگی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے اچھے آثار پیچھے چھوڑ کر جائیں اور اس نعمتوں بھری جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آگ سے بچا لے اور اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیں۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔